نماز میں 4 رکعت کی نیت کی اور رکعت بھول گیا اچھا، کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، کچھ یاد نہیں ہے، تو کیا کرے؟ یہ پہلی بار ہوا ہے یا کئی بار؟ ہاں پہلی بار ہی ہوا یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی عادت ایسی نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ذرا ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللہم صلی علی صلی سیدنا اللہ مولانا علی نبی محمد الأمی معدل الجود وآلہ والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز میں اگر پہلی بار بھول کی شکایت ہوئی کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی یا 4، تو حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑے، پھر سے نئی نیت باندھ کر توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ نماز چھوڑے تو کیسے چھوڑے؟ نماز سے باہر کیسے آئے؟ نماز سے باہر ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھا، کہہ لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور نماز دونوں طرف کہے یا ایک طرف دونوں کہے؟ طرف دونوں کہہ لے۔ طرف کہے، اچھا۔ اور اللہ اکبر کا تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر نماز شروع کرے اور نماز پڑھے۔ جب زندگی میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا ہو، اور اگر کئی بار ایسا ہو گیا تو کیا کرے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ دل میں اچھی طرح سے غور کرے کہ اسے دوسری رکعت چھوٹی ہے یا تیسری چھوٹی ہے یا چوتھی، اور جس پر دل کو یقین ہو، جزم ہو کہ مثلاً 3 اور 4 میں اس کو یقین ہو کہ 3 تک پڑھ لیا ہے تو چوتھی پڑھ لے، یا یہ کہ 2 تک پڑھ لیا ہے تو تیسری پڑھے۔ جتنے پر یقین ہو جائے کہ اتنا ضرور پڑھ چکا ہے یقیناً، تو اتنا مان کر کے اس کے آگے کی نماز پڑھے۔ 2 پر یقین ہے تو تیسری پڑھے، 3 پر یقین ہے تو چوتھی پڑھے۔ اور اگر دل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ 2 پڑھی یا 3 پڑھی یا 4، اور شک اور تردد برقرار ہے، تو کیا کرے؟ تو اس وقت حکم یہ ہے کہ جتنا یقینی ہے کہ اتنا ضرور کیا ہے، اتنے کو مان لے کہ اتنا پڑھ لیا ہے اور اس کے آگے کا پڑھے۔ مثلا 2 اور 3 میں شک ہے کہ تو یہ شک 3 میں ہوا، 2 تو ہے، 2 تو ہے، 2 تو یقیناً اس نے پڑھ لیا ہے، لہٰذا 2 کو مان لیں گے کہ 2 تک پڑھ لیا ہے، تیسرے میں شک ہے تو اب چوتھی نہیں پڑھے گا، بلکہ تیسری اور چوتھی یہ دونوں پڑھے گا۔ اور اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو اس کا مطلب کہ تیسری پڑھا ہے اور چوتھی کی وجہ سے شک واقع ہو رہا ہے، تو تیسری کا پڑھنا یقینی ہے، لہذا 3 یہ مان لے کہ 3 رکعتیں پڑھ چکا ہے، 1 رکعت اور باقی ہے تو وہ چوتھی رکعت پڑھ لے۔ تو یہ 3 صورتیں میں نے بتائیں، اور تینوں صورتیں صحیح مسلم شریف کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ کسی میں کچھ حکم ہے، کسی میں کچھ حکم ہے، کسی میں کچھ حکم ہے، اور تینوں میں تطبیق اور توفیق یہی ہے کہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلی بار بھولا ہے تو استئناف کرے، یعنی سلام پھیر کر کے اس نماز کو چھوڑ دے اور پھر نئے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرے، اور توجہ کرے کہ اس مرتبہ بھولنے نہ پائے۔ شیطان بھولاتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تاکہ وہ بھاگ جائے۔ یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی پڑھ لے قدر بلند آواز سے، انشاءاللہ اب وسوسہ نہیں ہوگا، کوئی بھول نہیں ہوگی۔ اور اگر زندگی میں ایسا 2-3 بار واقعہ ہو چکا ہے تو حکم یہ ہے کہ دل میں اچھی طرح سے غور کرے اور حضرت دل سے فیصلہ لے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ فیصلہ تو آپ ہی کا چلے گا، دل جو فیصلہ کرے کہ اتنا پڑھ چکے ہو تو اتنا مان لے کہ پڑھ لیا ہے، اور اس کے آگے سے پڑھے۔ اور اگر دل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، شک اور تردد برقرار رہتا ہے،
تو اس صورت میں حکم ہے کہ جتنا یقینی ہے کہ اتنا پڑھ چکا ہے اتنا مان لے کہ پڑھ چکا ہے اور اس کے آگے کا پڑھے گا. جی تو یہ 3 صورتیں ہیں. تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر سوچنے میں دیر زیادہ کر لی، اتنی دیر کر لی سوچنے میں کہ اتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ سکتے ہیں، تب تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور اگر اتنی دیر نہیں ہوئی، اس سے کم میں ہی اس نے کوئی فیصلہ لے لیا اور نماز شروع کر دی تو سجدہ سہو نہیں ہے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اچھا اتفاق یہ ہوا کہ 4 رکعت کی بجائے 5 پڑھ دی ہے، اسے پتہ ہے کہ 5 پڑھی ہے. اچھا تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ اب قاعدہ اخیرہ میں اس کو بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھا. قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا نہیں. ہاں، اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب 5ویں رکعت ہو گئی تو اس وقت کیا کرے گا؟ 5ویں رکعت ہو گئی کہ مطلب ابھی کھڑا ہی ہے نا. ہاں ابھی کھڑا ہی ہے. ہاں اگر کھڑا ہی ہے تو وہ واپس آئے، یعنی بیٹھ جائے. ہاں بیٹھ آئے جی بیٹھ جائے جی اور قاعدہ اخیرہ مکمل کر لے. جی اتحیات پڑھ کر کے سلام پھیرے اور پھر اتحیات پڑھ کر کے دوبارہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے. اور اگر وہ رکعت پوری کر چکا، اس کے سجدے بھی کر لیے، اور اگر ایک رکعت پوری کر لیا ہے، پوری کرے مطلب کہ اس کے لیے سجدے بھی اس نے کر لیے تو ایک رکعت پوری ہو گئی، جی تو اس سے حکم ہے کہ ایک رکعت اور پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی. نماز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ نماز نفل ہو جائے گی اور نماز نفل صحیح ہوگی، فرض صحیح نہیں ہوا. اگر فرض میں ایسا ہو تو؟ ہاں فرض ہی میں ہوا. میں نے فرض مان کر ہی جواب دیا جی کہ اس نے فرض نماز ہی میں ایسا کیا، لیکن جب وہ قاعدہ خیرہ میں وہ بیٹھا نہیں ہے اور قاعدہ خیرہ میں بیٹھا نہیں، تو ایسی صورت میں اسے اچھا میں ابھی پھر کو تھوڑا سو کے پھر بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں دوسرا سوال پوچھوں. اچھی بات ہے. میاں بیوی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، شوہر صبر کرتا رہتا ہے. اچھا جی کل جو ہے عورت صبر کر رہی ہے. کبھی تو ہمیں بھی کریڈٹ ملنا چاہیے نا. مگر شوہر کے دل میں بار بار یہ آتا ہے، یہ اتنا ستا رہی ہے، اس کو طلاق دے دوں، اس کو طلاق دے دوں. تو پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح خیال آنے سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں صاحب، خیال آنے سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن آپ ایسا خیال لائیں بھی نہیں. جی ایسا خیال لائیں بھی نہیں، کیونکہ جب آپ خیال لائیں گے تو شیطان دھیرے دھیرے اس کو پکا کر دے گا اور بات بگڑ جائے گی. تو خیال ایسا لائیں ہی نہیں، صبر ہی کریں. جی اور آپ صبر کریں گے بیوی کی ایذا پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور آپ کی نیکیوں بھی اضافہ کرے گا. سبحان اللہ. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت صبر کرتے تھے اپنی بیوی کی باتوں پر. زمانہ اچھا حضرت بڑے اماموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کیا؟ حضرت لوط علیہ بڑی السلام، حوصلے کی بات ہے سب کے لیے. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جو جی نبی تھے، جی نبی تھے. ہاں ان کی بیوی نے بھی بہت ایذائیں تھیں. بڑوں کی بات تو بڑی، نبی کی بیوی نے بھی نبی کو ایذا دی. اللہ اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے طلاق نہیں دی، چھوڑا نہیں، صبر کیا، نصیحت کرتے رہے. کیونکہ صبر کریں گے اور نصیحت کرتے رہیں گے، ہدایت کرتے رہیں گے تو اجر ملتا رہے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت صبر کیا. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی تھے شیخ بو علی بن سینا. انہوں نے سنا تو سوچا چلیں ذرا
حضرت سے ملاقات کریں، ان کی ولایت کی بڑی شہرت ہے. آئے تو حضرت موجود نہیں تھے، دستک دی تو ان کی اہلیہ باہر آئیں، پوچھا شیخ کے بارے میں، کہا کیسا شیخ؟ فیض یہاں کوئی شیخ تو نہیں رہتا ہے، ایک مکار ہے جس کا نام یہ ہے، اللہ، جنگل میں گیا ہوا ہے، ادھر ہی جاؤ، ہی ملاقات کر لینا، وہ ایسا ہے ویسا ہے. یا اللہ. 2-4-10 باتیں انہوں نے سنا دیا. تو یہ واپس ہونا چاہ رہے تھے کہ اگر ولی ہوتے تو بیوی تو ایسا نہیں کہتی، بیوی تو کم سے کم قائل ہوتی. لیکن پھر سوچا آئے ہیں تو ملاقات کر کے ہی چلیں. جی. لوگوں سے پوچھا، کہا ہاں وہ اسی راستے سے ابھی آئیں گے، جنگل گئے ہوئے ہیں، جنگل سے آئیں گے، یہیں رہو، وہ آئیں گے تو ملاقات ہوگی. جب تک بتایا کہ دیکھو وہ شیر پر سوار ایک آدمی آ رہا ہے نا، وہی آدمی شیخ ابوالحسن کرتی شیر پر سوار؟ شیر پر سوار، اور شیر بابا پر سوار تھے وہ. اتنا کنٹرول؟ ہاں. اچھا. تو وہ آ گئے تو انہوں نے سلام کیا اور پوچھتے ہیں حضرت آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ کا کنٹرول شیر ببر پر ہے، یہ بھی آپ کے تابع فرمان ہے، کیا بات ہے کہ بیوی آپ کے لیے ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا کر رہی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہوں تو اللہ مجھے یہ اجر دیتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا حوصلہ ملا حضرت. تو شیر کو تابع فرمان کرنا ہو تو بیوی کا چکر چھوڑیے، صرف صبر کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے غوث اعظم کے غلاموں کے لیے تو ہے نا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی بولیے نا سبحان اللہ. ہاں، تھوڑا لائیولی ہو جائیے تاکہ یہ سیشن بھی ابزاربنگ تو ہوتا ہی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے، اس میں تھوڑی آپ کے اندر بھی جان رہے. ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جی تو کنٹینیو کروں. جی. اسی پر ایک کسی نے یہ کہا، پوچھا کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا کوئی دوسری وجہ کہ بیوی جو ہے وہ ساس کے ساتھ اچھا نہیں معاملہ کرتی، تو اب تنگ آ کر ماں باپ نے کہا کہ بھائی تم جا کر کہیں الگ رہو، تو کیا وہ الگ جا کے رہ سکتا ہے؟ پھر بتائیے. میاں بیوی کے بھی آپس میں بھی تعلقات تھوڑے خراب ہیں، اور اس کی جھلک ساس اور سسر کو بھی پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو بہت. تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ تم کہیں جا کے دونوں الگ رہو، تو کیا ماں باپ کو چھوڑ کے الگ رہ سکتا ہے؟ ماں باپ اگر خوش دلی کے ساتھ اجازت دیں تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن الگ رہ کر بھی ماں باپ کی دل جوئی اور رضا جوئی کرتا رہے، یعنی ان کی مالی امداد ہے، ان کی خدمت ہے، یہ سب کرے. اور اگر ماں باپ کو ضرورت ہے کہ وہ ساتھ میں رہ کر کے ان کی تیمارداری کرے تو الگ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ رہے. کبھی کبھی باپ یہ کہتا ہے کہ طلاق دے دو. کوشش یہ کرے کہ ماں باپ کو بھی سمجھائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. کبھی کبھی اب ماں باپ بھی بہت غصے کا فیصلہ لے لیتے ہیں، تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ ماں باپ کو بھی سمجھائے. وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو کوشش کرے کہ بیوی ہی مان جائے. اگر یہ بھی نہیں مانتی، وہ بھی نہیں مانتی ہے، تو آخری راہ وہی ہے کہ ایک طلاق بائن دے کر اس کو آزاد کر دو. ایک سے زیادہ نہیں، ایک طلاق بائن دے کر اس کو آزاد کر دو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ مسئلہ مل گیا ہے، میں جی پڑھ کے سنا دوں. یہ بہار شریعت ہے.
قاعدہ خیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدے سوا کرے. یہ تو میں نے بالکل صحیح بتایا. اور اگر قاعدہ خیرہ میں بیٹھا تھا مگر بقدر تشہد نہ ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور وہ جو پہلے کچھ دیر تک بیٹھا تھا محسوب ہو گیا، یعنی اس کا بھی شمار ہوگا. یعنی لوٹنے کے بعد جتنی دیر تک بیٹھا یہ اور پہلے کا قاعدہ دونوں مل کر اگر بقدر تشہد ہو گئے فرض ادا ہو گیا، مگر سجدہ سہو اس صورت میں بھی واجب ہے. اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سہو اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا. یہ میں نے بتایا وہ فرض جو ہے نفل ہو جائے گا. لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملا لے کہ شفع پورا ہو جائے اور طاق رکعت نہ رہے، اگرچہ وہ نماز فجر یا عصر ہو مغرب میں اور نہ ملائے، مغرب میں اور نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے جو مسئلہ بتایا وہ صحیح ہے، صحیح بتایا ہے. یہ در مختار اور شامی کے حوالے سے بہار شریعت میں ایسا ہی مذکور ہے. اور میں نے یہی بتایا ہے کہ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو رکعت مکمل ہو گئی، ایک رکعت اور ملا لے تو یہ نفل ہو جائے گی اور الگ سے اس کو پھر فرض پڑھنا پڑے گا. پھر پڑھنا پڑے گا. اچھا سمجھ میں آ گئی بات. ایک شخص کاروبار چھوڑ کر مرا، وارثین میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. باپ کے انتقال کے بعد ایک شخص کاروبار چھوڑ کر مرا، کوئی بزنس تھا. اچھا کوئی کاروبار کر رہا تھا جی وہ چھوڑ گیا. ٹھیک. ہاں. وارثین میں لڑکے بھی ہیں. اب کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکیاں وہ تو تفصیل نہیں ہے مگر ہیں. باپ کے انتقال کے بعد لڑکوں نے کام دھندا سنبھال لیا، نفع بھی حاصل کیا. اب کچھ سال بعد سب کو حصہ دینا ہے. تو باپ نے جو رقم چھوڑی تھی ترکے میں اس وقت اس میں سے دیں گے یا جو کاروبار چلا کے جو نفع انہوں نے حاصل کیا تو وہ سب ملا کے حصہ تقسیم کریں گے؟ وہ سب ملا کر جی وہ سب ملا کر سب میں ان کے حصے شرعی کے مطابق تقسیم کریں گے. لڑکیوں کا جتنا حصہ ہوتا ہے ان کو اتنا حصہ دیں گے اور لڑکوں کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ دیں گے. جو کچھ بھی اضافہ ہوا ہے یہ اضافہ اسی مال میں ہوا ہے جو باپ نے مال چھوڑا ہے. اللہ سے کوئی اور مال اس کے اندر اللہ سے کوئی اور مال اس کے اندر نہیں ملایا گیا ہے. اچھا. اس لیے پورے کے یہ نفع کے ساتھ پورے کاروبار کا مال اس میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے آم کا ایک باغ چھوڑ دیا. اس وقت اس میں تھوڑے پھل تھے یا پھل نہیں تھے. باغ میں اس کی خدمت ہوئی اور اس میں پھل آنے لگے اور 2-4 سال میں پھل آتے رہے بڑھتے رہے آتے رہے بڑھتے رہے. اب جب تقسیم ہوگی تو خالی پیڑ کی تقسیم ہوگی کہ پھل کی بھی؟ ہاں جی 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 تقسیم پیڑ کی بھی ہوگی اور پھل کی بھی ہوگی. اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ تقسیم تجارت کی بھی ہوگی، مال تجارت کی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ جو نفع ملا ہے اس نفع کی بھی ہوگی. اچھا. بخاری شریف ایک حدیث میں اس کو یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو مزدور رکھا تھا جی اور شام تک کام کیا اور اس نے کہا میری مزدوری رکھنا، میں ذرا کچھ ضرورت پیش آ گئی جاتا ہوں، واپس آؤں گا تو اپنی مزدوری لے جاؤں گا. وہ بھول گیا. کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ کئی سال تک وہ آیا نہیں اور اس نے یہ سوچا کہ مزدوری تو اس کی ہے تو بکری خرید کر کے اور اس کی نسل کی افزائش شروع کر دی. جب وہ آیا تو اتنے دنوں کے بعد واپس آیا مزدور کہ اس کی بکریوں میں اضافہ ہوتے ہوتے ایک جنگل بھر گیا تھا. اتنی ساری ہو گئی. اتنی ساری ہو گئی. اچھا جب اخلاص دل میں ہوتا ہے نا تو برکت ہوتی ہے. تو برکت ہوتی ہے اور بہت برکت ہوتی ہے. جی یہ اخلاص کی برکت تھی، صرف محنت کی برکت نہیں تھی. اس نے بتایا کہ میں نے اتنے دنوں پہلے آپ کے ہاں کام کیا تھا، میری مزدوری رہ گئی تھی، میری مزدوری دے دیجئے. تو اس نے کہا جو کچھ بکریاں دیکھ رہے ہو نا سب تمہاری مزدوری کے ہیں، یہ لے لو. اس نے کہا مذاق نہ کرو، میں سچ بولتا ہوں، میں نے واقعی مزدوری کی تھی. تو مالک نے بتایا کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد تمہاری مزدوری سے یہ کام کیا اور اسی سے یہ سب برکتیں ہوئی ہیں، سب تمہارا ہے، تم لے لو.
تو اس نے ایک ایک بکری ہانک کر لے کے چلا گیا اور ایک بکری بھی نہیں چھوڑی اس کے لیے، لے گیا سب لے کر چلا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث سے آپ کو کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مال تجارت کرتے رہے اور نقصان ہو گیا تو؟ ہاں، نقصان ہوا تو بھی وہی بات ہے، جتنا ہے تو اتنا ہوا، ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو اصل میں کیا معاملہ ہے کہ جتنے بھی بھائی بہن ہیں سب کی طرف سے عرفاً یہ اجازت ہوتی ہے کہ اس تجارت کو بند نہ کیا جائے بلکہ اس تجارت کو جاری رکھا جائے اور سب کے لیے جاری رکھا جائے۔ کیسی اجازت ہوتی ہے حضرت؟ عرفاً مطلب یعنی زبان سے تو لوگ نہیں کہتے ہیں، لیکن جو طریقہ لوگوں میں میل ملاپ کا، چلنے پھرنے، رہن سہن کا جو طریقہ رائج ہے، اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب یہی سمجھتے ہیں اور سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ کاروبار جاری رکھا جائے اور جو کچھ نفع ہوگا سب میں سب کا ہے، یعنی چلتا ہے والا معاملہ، یہ چلتا ہے۔ جی تو چونکہ رہن سہن کا یہ طریقہ بن چکا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے، اسی مزاج کے مطابق تجارت ہوتی رہتی ہے، تو اگر نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی سب شریک ہوں گے، فائدہ ہوگا تو فائدہ میں بھی سب شریک ہوں گے۔ جی، آج کل مغرب جلدی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ جن کی ڈیوٹی آورس 6 بجے کے قریب ہوتے ہیں، پھر راستے میں آنے میں بھی بھیڑ ہوتی ہے، ٹریفک ہوتی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جاتے ہیں، اور صرف اتنا وقت رہتا ہے کہ کسی طرح سے وقت کے اندر عصر پڑھ لیں، اور اس کے بعد فوراً مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عصر کی سنت چھوٹ جاتی ہے، پڑھ نہیں پاتے ہیں، جو سوال آیا میں پیش کر رہا ہوں، کیا اس سنت کی قضا ہے؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے سنت رہ جائے، اس میں اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ عصر کی سنت کی بھی قضا نہیں ہے، اور ظہر کی سنت اگر کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو جائے اور وقت گزر جائے تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ کسی بھی نماز کی سنت کی قضا نہیں ہے سوائے ایک نماز کی سنت کے، وہ ہے سنت فجر۔ سنت فجر اگر چھوٹ گئی اور اتنا ہی وقت ملا، بیدار ہوا، آنکھ کھلی، دیکھا کہ بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے، جلدی جلدی وضو بنا کر فرض پڑھ سکا اور سنتیں رہ گئیں، تو یہ اجازت ہے کہ جب دن نکل کر کے جگمگانے لگے تو ان سنتوں کی قضا کر لے۔ 2 رکعت سنت ہے، اس کی وہ قضا کر لے۔ تو صرف سنت فجر کی قضا ہے اور کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر فجر کی فرض بھی قضا ہو گئی ہے اور پھر اس کو وہ ادا کر رہا ہے، تب بھی وہ سنت کی قضا پڑے گا؟ ہاں، اگر فرض بھی فوت ہو گیا، سنت بھی فوت ہو گئی، تو یہ حکم ہے کہ جب سورج نکل کر روشن ہو جائے، جگمگانے لگے، تو اس وقت پہلے سنت فجر پڑھے اور اس کے بعد فرض ادا کرے۔ یہ بھی سنت فجر ہی کے لیے ہے، دوسری سنتوں کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ دوسری سنتوں میں اتنا ہے کہ جیسے سنت ظہر ہے، پہلے والی سنت اگر کسی وجہ چھوٹ گئی، جب پہنچا تو امام صاحب فرض پڑھا رہے تھے تو حکم یہ ہے کہ فرض میں شریک ہو جاؤ، اور چونکہ ابھی وقت باقی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو پہلے 2 رکعت سنت ظہر پڑھے اور اس کے بعد یہ 4 رکعت سنت ظہر جو پہلے والی ہے یہ بھی پڑھے۔ اس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی قضا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک طرح کی قضا ہے، مگر وقت باقی ہے لہذا اس کی وہ پڑھے گا۔ وقت گزرنے کے بعد جس سنت کی قضا ہے وہ صرف سنت فجر ہے۔ اچھا، سنت فجر ہے۔ لیکن اگر جیسے میں نے پوچھا کہ فجر کی نماز فرض بھی قضا ہو گئی، سنت تو ہوئی، سورج نکلنے کے بعد، چمکنے کے بعد اس کو ادا کر رہا ہے تو سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کو ظہر کے بعد ادا کر رہا ہے، ہاں، اگر ظہر کے بعد اگر پڑھ رہا ہے تو صرف قضا کرے، صرف فرض کی قضا کرے گا، سنت کی نہیں۔ اور اگر کوئی عذر نہیں ہے، بلا عذر، ایسی غفلت میں، سستی اور کاہلی میں اس نے یہ وقت گنوا دیا اور سنت فجر نہیں ادا کی،
تو اس کی وجہ سے اس کے ذمے اصاعت لکھی جائے گی. اصاعت مطلب یہ قسم کا گناہ ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ سنت فجر کی جو خصوصیت ہے دو وجہ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ سنت فجر یہ کہنے کو تو سنت ہے لیکن حقیقت میں اپنی ذات میں وہ واجب ہے. اپنی ذات میں وہ واجب ہے. تو اس کی تو قضا ہوگی. میں سنت کہا جاتا ہے تو اس لیے اس کی قضا اسی حد تک ہوگی جس حد تک رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا ثابت ہے. جی. ایک سفر کا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر سے واپس ہو رہے تھے اور بالکل آخر شب کا معاملہ تھا. اس وقت نیند بڑی میٹھی لگتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا کہ تھوڑا سا آرام کر لو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قبول فرمائی کہ وہ جاگتے رہیں گے, فجر کے وقت میں وہ بیدار کر دیں گے. جب کوئی جگانے کے لیے معتمد آدمی موجود ہو وہ وعدہ کرے کہ وہ جگا دے گا تو ایسی صورت میں اخیر وقت میں تھوڑا سو لینا, سو کر دل کو سکون حاصل کرنا یہ جائز ہوتا ہے. لیکن اللہ کی شان وہ اپنا کچھ پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے ان کی بھی آنکھ لگ گئی, وہ بھی سو گئے اور سب کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل چکا تھا اور دھوپ آ گئی تھی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے پھر بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ یہاں سے کوچ کرو. تھوڑی دور وہاں سے کوچ کر کے سفر کر کے تھوڑی دور گئے تو وہاں حکم دیا, سب نے وضو کیا, اذان ہوئی, سنت فجر پڑھی گئی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی. تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس بارے میں موجود ہے کہ سنت فجر کی قضا وقت گزرنے کے بعد سرکار نے کی اور سرکار کو دیکھ کر صحابہ نے بھی کی, اس اسوہ حسنہ کی بنیاد پر یہ حکم آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ سنت فجر کی قضا زوال سے پہلے کریں گے. لیکن زوال کے بعد سرکار سے کبھی ثابت نہیں ہے, لہذا زوال کے بعد ہم قضا کا حکم تو نہیں دیں گے مگر توبہ کا حکم دیں گے. تم نے جو تساہلی کی, کاہلی کی, اس کی وجہ سے توبہ کر لو. جی. کسی چیز کی ویلیو 500 روپیہ ہے, کیا میں اس کو 4000 میں بیچ سکتا ہوں؟ کسی چیز کا ویلیو دام اس کا, اس کی قیمت 500 کی ہے, میں اس کو 4000 میں بیچ سکتا ہوں؟ 4000 میں کیوں بیچیں گے؟ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے, وہ مجبور ہے, محتاج ہے, تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو بیع تو ہو جائے گی, بیع صحیح و درست ہوگی, مگر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 500 کا سامان 4000 میں بیچنا یہ ممنوع ہے. اس کو کہتے استحصال, دوسرے کی مجبوری سے بیجا فائدہ اٹھانا. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اگر وہ چیز اپنی ذات میں اتنی قیمتی ہے کہ لوگوں کی خواہشیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے مجھ کو دے دو, کوئی کہتا ہے مجھ کو دے دو, کچھ اس طرح کی چیز ہے وہ جس کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے اس نے اس کا دام بڑھا دیا اور لوگ اپنی رضامند, کسی نے بھی اس کو خوشی سے رضامندی کے ساتھ خرید لیا 4000 میں, تو یہ جائز و درست ہے. جی. فتح القدیر میں یہ جزیہ موجود ہے. امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے 600 برس پہلے یہ بات لکھی ہے. 600 برس پہلے, 600 لگ بھگ 20 برس, جی 620 15-20 برس ہو گیا. انہوں نے لکھا ہے کہ لو با کاغذ بِالْفِ یجوز ولا یکرہ, اگر کسی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے میں بیچا تو یہ جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا آج بھی 1000 دام کا نہیں ہوتا ہے, لیکن کوئی بیچ دے اور دونوں فریق راضی ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی قرار. کرنسی نوٹ کا مسئلہ اسی پر ہے. ہاں, کرنسی نوٹ کا مسئلہ بھی اسی سال ہوا ہے. جی جی ماشاءاللہ, اسی سے کرنسی نوٹ کا مسئلہ بھی حل ہوا. جی جی. تو یہ درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کل جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں سے ایک ڈسکشن یہ تھا کہ بازار میں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں کچھ ملاوٹ ہو, ہم کو نہیں پتہ وہ حرام چیز کا,
تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی کچھ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو، اور یقین ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نہیں استعمال کریں گے، اور پھر بھی کوئی بچتا ہے تو وہ بہتر ہے، اس کا تقویٰ ہے۔ تو کیا گوشت والے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ہے وہ پوری بات بتائیں کہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ تھا کہ بازار میں ہم کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں، تیل ہے یا پھر استعمال کی چیزیں خریدتے ہیں، صابن ہے، بیلٹ ہے، جوتے ہیں، اس میں کچھ حرام چیزوں کے شامل ہونے کا ایک شک ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، تو ایسی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی ٹھیک ہے جی آپ لوگ اگر سوال سمجھ چکے ہیں تو اب جواب سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے، یہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو اپنی اصل میں، اپنی ذات میں بجائے خود حلال ہیں، ان میں حرمت کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے پانی اللہ نے پیدا کیا تو پانی اپنی ذات میں حلال ہے، چاول اپنی ذات میں حلال ہے، سیب اپنی ذات میں حلال ہے، انگور اپنی ذات میں حلال ہے، ہزار چیزیں ہیں جو اپنی ذات میں حلال ہیں۔ بسکٹ حلال ہے، کھجور حلال ہے۔ تو جو چیزیں اپنی ذات میں حلال ہیں اور ان کے بارے میں شبہ ہو جائے کسی وجہ سے کہ اس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ حلال ہیں تو حلال ہیں، اور شبہے کی وجہ سے ان کے حلال ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ اصل میں تو حلال ہیں۔ ان کا حلال ہونا ثابت ہے، قرآن ثابت ہے، حدیث شریف ثابت ہے، مسلمانوں کے اور لوگوں کے تعامل سے ثابت ہے، اور حرام ہونے کا صرف شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ جی تو جس چیز کا حلال ہونا یقینی طور پر ثابت ہے پہلے ہی سے، اور حرام ہونے میں شبہ ہو رہا ہو، اصل حلال ہے تو اصل حلال ہے تو اس کو حلال ہی مانا جائے گا۔ جی اس کے لیے میں نے کل ضابطہ پڑھا تھا، آپ کو سنایا تھا آپ کو، الیقین لا یزول بالشک۔ فقہ اسلامی کا یہ ایسا ضابطہ ہے جس پر فقہ کے 3/4 مسائل کی بنیاد کھڑی ہے، آدھا نہیں، 4 حصوں میں سے 3 حصے جو فقہ کے مسائل ہیں وہ اس کی بنیاد پر کھڑے کیے گئے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے دور نہیں ہوگا۔ جب یقین ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال پیدا کیا، اللہ نے اس چیز کو پاک پیدا کیا، تو وہ پاک ہے اور حلال ہے، صرف شبہ کی وجہ سے ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ اب آج کا جو مسئلہ گوشت کا آیا، تب گوشت میں یہ سمجھنا کہ یہ کیا چیز ہے، تو سنیے، گوشت میں اصل حرمت ہے۔ اچھا، یعنی حرام ہونا ہے، گوشت اصل میں حرام ہے۔ جیسے بکری ہے جی تو کوئی بکری کو پکڑ کے یوں ہی تو نہیں کھائے گا نا، جی بکری اصل میں حرام ہے۔ جی تو بکری جب اصل میں حرام ہے تو یہ حلال کب ہوگی؟ جب اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ جی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شرعی طریقے سے اس کے گلے پر چھری چلا کر خون کو بہا دیا گیا ہو، اصل میں خون حرام ہے۔ جی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب اس کو خون بہا دیا جائے گا تو وہ جانور اللہ کے لیے ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو حرام چیز ہے وہ حرام چیزیں نکل جائیں گی، وہ حلال ہو جائے گا۔ جی جی تو جانوروں میں اور گوشت میں اصل حرمت ہے کہ وہ اصالتاً حرام ہے، یقیناً حرام ہے، اور حلال ہونے میں شبہ ہو رہا ہے۔ جی جب حلال ہونے میں شبہ ہو رہا ہے اور یقین شبہ کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، تو جو حرمت اصل حکم ہے وہ حکم باقی رہے گا، وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ اچھا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت بہتر طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین فرمایا، بہت بہتر طریقے سے۔ تو ایسے میں پھر اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر، پرہیز کرنا ہی ہوگا جہاں یہ مسئلہ ہو کہ شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہے صحیح طریقے سے حلال ہے یا نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہیں، کل دنیا میں 4 چیزیں ہیں جن میں حرمت اصل ہے، جی حرام ہونا اصل ہے، اور 4 چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب میں حلال ہونا اصل ہے۔ جی سب میں حلال ہونا اصل ہے۔ ایک گوشت دماغ کہتے ہیں اس کو، یعنی خون والی جو چیزیں ہیں جی تو ان میں حرام ہونا اصل ہے۔ دماغ، دم کی جمع خون والی چیزیں ہیں۔ جی فروج یعنی شرمگاہ، جی عورت کی شرمگاہ اصل میں حرام ہے،
حلال ہونے کے لیے نکاح ضروری ہے. نکاح ضروری ہے. واہ بہت اچھا نکاح میں کنسپٹ ہے. شبہ ہو گیا جی تو حلال نہیں کہیں گے ہم. جی حلال ہونا اس میں شبہ جہاں ہوگا فوراً ہم حرام ہونے کا حکم دے دیں گے, کیونکہ اصل میں تو عورت حرام ہی ہے نا. جی تو فروج وہ نکاح سے حلال ہوتی ہے. نکاح سے حلال ہوگی. نکاح پایا جائے گا تو حلال, جی. اور نکاح نہیں پایا جائے گا تو حرام ہے اور حرام رہے گی. جی کیا چیزیں ہو گئیں؟ دو چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز ہے مدار, یعنی ضرر رساں چیزیں, جو چیزیں انسان کو ضرر پہنچاتی ہے, تکلیف پہنچاتی ہے. ہاں تکلیف پہنچاتی ہے. جیسے زہر ہے, جی نقصان دے گا. نقصان دے گا. زہر کوئی کھا جائے پی جائے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے, تو اصل میں حرام ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر بتائے کہ ہم نے اس کو کچھ دوائیں ملا کر ٹھیک ٹھاک کر دیا, کھا لو گے تو دوا میں تاثیر بڑھ جائے گی. جی تو اگر ماہر ڈاکٹر بتاتا ہے کھا سکتے ہو, کوئی بات نہیں ہے, تو سوچ سمجھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں. تو تیسری چیز ہے مدار, جی جو چیزیں انسان کے بدن کو ضرر پہنچائیں, جی تکلیف پہنچائیں. تو کیا چیزیں ہو گئی؟ 3. دماغ, فروج اور مدار. اور چوتھی چیز آج رہنے دیتا ہوں. اچھا کچھ تو رہنا چاہیے. کچھ رہنا چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے. وضو کرتے وقت یا قرآن شریف پڑھتے وقت یا کھانا کھاتے وقت کوئی سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہوا؟ وضو کرتے وقت میں مثال دے رہا ہوں. اچھا وضو کرتے ہو کوئی سلام کرے, کھانا کھاتے وقت سلام کرے, اچھا قرآن شریف پڑھتے وقت سلام کرے, یا مجلس میں درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے پھر کوئی آ کے سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ یا اذان ہوتے وقت سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کئی چیزیں ہو گئیں. میں کسی چیز کو بھول جاؤں تو آپ لوگ یاد دہانی کرا دیجئے گا. آخری چیز اذان ہے نا. جی اذان ہو رہی ہو تو حکم ہے کہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے. اچھا. اور سارا کام روک دیا جائے. کیا بات؟ جیسے لاک ڈاؤن میں تھا نا کہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے. جی تو اذان میں یہ ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے, آپ سفر کرنے چل رہے ہیں تو تھوڑا سا رک جائیے. تو چائے پی رہے ہوں تو بھی رک جائیں. ہاں وہ بھی رک جائیں. اچھا. سارا کام روک دیجئے اور سارا کام روک کر کے اذان کا جواب دیجئے. اذان کا جواب دینا واجب ہے. اصل میں کام کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کام کے لیے اذان ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. اللہ سب کا خالق ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلایا جا رہا ہے, اذان دی جا رہی ہے. آپ چائے پی رہے ہیں, دھیان نہیں دے رہے, دھیان نہیں دے رہے ہیں, تو اس وقت حکم ہے سارا کام روک دیا جائے. تو سلام بھی روک دیں گے, کلام بھی روک دیں گے, تلاوت بھی روک دیں گے, سارا کام روک دیجیے اللہ کے لیے. اس وقت کچھ نہیں. جب اذان ہو جائے تو اذان کی جو دعا ہے دعا پڑھ لیجئے. اب اس کے بعد کوئی سلام کرتا ہے جواب دیجئے, کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو مسئلہ بتائیے. اپنے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا اکثر, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, اذان ہو رہی ہے, آپ تشریف لا رہے ہیں تو کوئی آ کے سلام کر رہا ہے, کوئی آ کے سلام کر رہا ہے. اب جواب نہ دو تو برا مان جاتا ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں سلام کرتا تو اس کو برا مانتا ہوں لیکن وہ جواب نہ دینے پہ برا مانتا ہے. تو میں سمجھاتا ہوں بعد میں. جی یہ تو عوام میں بہت سی چیزیں, جیسے ہم لوگ آتے ہیں جلسے میں اور کسی خطیب کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے, جی تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جب خطیب کی تقریر ہو رہی ہو, اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے, ذکر الہی میں ہے, تو اس میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے. خلل ڈالنا یہ ناجائز ہے. جی لہذا نہ میرے لیے کوئی اللہ اکبر کا ہے نعرہ لگائے, نہ کسی بھی خطیب یا مقرر کے لیے نعرہ لگائے. بہت خاموشی کے ساتھ آیا جائے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہو. اب اسٹیج والے ہی اگر دیکھ کر نعرہ لگا لے تو ان کی اپنی بات ہے. جی کبھی کبھی جو خطیب ہوتے ہیں وہی دیکھ کر نعرہ لگا دیتے تو ان کی اپنی بات ہوئی, انہوں نے اپنا روک دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ذکر الہی ہو رہا ہے تو کسی بھی خطیب کو اور کسی بھی نعت خواں کو بڑی خاموشی کے ساتھ اور سنتے ہوئے آنا چاہیے. جی اللہ کے ذکر میں خود کو بھی محو کرنا چاہیے اور اپنا سر تسلیم جھکا کر چلنا چاہیے. کبھی بھی اس کے لیے نعرہ نہ لگایا جائے. ایسے ہی جب اذان ہو رہی ہو تو سلام نہ کیا جائے, اس وقت خاموش رہیں, اور مصافحہ نہ کیا جائے, اس وقت خاموش رہیں.
صرف ایک چیز کی اجازت فقہا نے دی ہے اذان میں، جی وہ فقہی مذاکرہ۔ اچھا اگر فقہی مذاکرہ چل رہا ہے اور دین کی باتوں کے بارے میں اہم ہدایات چل رہی ہے تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے، اس کو نہ روکا جائے، کیونکہ اس میں لوگوں کو بری باتوں سے روکا جاتا ہے، بھلی باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہ امت اسی لیے بھیجی گئی ہے کہ بھلی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ جی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی تو اس وجہ سے فقہی مذاکرے کے لیے اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو روک دیں اور چاہیں تو جاری رکھیں، جی لیکن فقہی مذاکرے کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں موقوف کر دی جائیں گی۔ جی دوسری چیز کیا ہے؟ وضو کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہے۔ جب کوئی وضو کر رہا ہو تو اس وقت بھی سلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وضو کر لے، اب اس کا ہاتھ منہ سب صاف ہو گیا، ذکر الہی کے لیے طیب و طاہر ہو گیا، تو اب سلام کیجئے تاکہ وہ باوضو ہو کر آپ کے سلام کا جواب دے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کر ہی لیا تو کیا کیا جائے؟ تو اجازت ہے کلی کر کے اور جواب دے دے۔ اچھا اصل میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ذکر الہی بھی ہے، جی اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ذکر الہی باوضو ہو۔ اگر وضو مکمل نہیں ہوا تو کم سے کم جس منہ سے کہنا ہے اس منہ کے کلی کر کے صاف کر لیں۔ مگر وہ کلی سے آگے بڑھ چکا ہے، ہاں تو اذان تو جواب دے سکتا ہے۔ دے سکتا ہے۔ اچھا ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک صحابی ہیں مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، انہوں نے سلام کر لیا تو سرکار نے جواب نہیں دیا، اور جب وضو مکمل ہو گیا تب سرکار علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے یہ چیز مانے ہوئی کہ میں باوضو نہیں تھا، کیونکہ وہ ذکر الہی ہے۔ جی تو افضل یہی ہے کہ ذکر الہی باوضو ہو، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ جی جو سب سے افضل ہیں جی وہ اگر اس افضل پر عمل کرتے ہیں تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم سے بھی یہ ہو سکے تو ہم بھی وہی کریں گے جو سرکار کا اسوہ ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ وضو کر کے جواب دیں گے تب تک اس کا محل فوت ہو جائے گا، جی جس صاحب کو جواب دینا ہے وہ آنکھوں سے اجل ہو جائے گا، جی تو فوراً جواب دے دیجیے۔ جواب دے دیجیے۔ جی تیسری چیز کیا ہے؟ کھانا کھا رہا ہو کوئی، کھانا کھا رہا ہو تو کھانا کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے، جی اور اگر کھانے والے سے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن اگر کسی نے سلام کر لیا تو اسے چاہیے کہ جو لقمہ منہ میں ہے جی وہ لقمہ چبا کر کے سنت طریقے کے مطابق کھا لے، اور کھانے کے بعد اس کو جواب دے، جی اس کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔ جی 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 اور کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن شریف پڑھ رہا ہو۔ ہاں نہیں اس میں جو آیا سوال میں، نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں تو سلام نہیں کریں گے، جی نماز میں سلام نہیں کریں گے۔ تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت وقت میں سلام نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی استنجا کے لیے بیٹھا ہے، پیشاب پخانے کے لیے، ناپاکی کی حالت میں جس میں وہ سلام کا جواب دے ہی نہیں سکتا، ذکر الہی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو یہ چند جگہیں ہیں جی جہاں سلام سے روکا گیا ہے۔ جی یا تو ایسی جگہ پہ آدمی ہو جہاں پہ سلام ذکر الہی بنا ہے، مثلا غسل خانے میں ہے یا بیت الخلاء میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے، یا ایسے کام میں ہے کہ اس کام میں ذکر الہی نہیں کر سکتا، مثلا خود پیشاب پخانے مشغول ہے، یا اللہ کی عبادت میں ہے کہ اللہ کی عبادت کو روک کر کے وہ نہیں کر سکتا، اگر روکے گا تو اس کی نماز بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند جگہ ہیں جہاں پر سلام سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی جگہوں پر اجازت ہے۔ ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں تو تحفے میں کچھ رقم لفافے میں دیتے ہیں، اگر یہ رقم ان لوگوں کی اجازت سے مسجد کے فنڈ میں، بیت المال میں کہیں جمع کر دی جائے، کن کی اجازت سے؟ دینے والوں کی؟ جن کو دے رہے ہیں ان کی اجازت سے۔ اچھا اچھا، ہاں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ان سے پوچھ لیں گے ہم آپ کی طرف سے جمع کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کی رسید تحفے میں دے دی جائے۔ نہیں ایسا نہ کیا جائے۔ اصل میں جو روپے آتے ہیں یہ روپے ان کو پیش کیے جاتے ہیں، وہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے، ان کے خرچے کوئی بڑا ہوتے ہیں۔ موقع ہوتا ہے جس میں ان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، تو
ان کے لیے کوئی بھی اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اپنے جھولے میں بیگ وغیرہ میں رکھ لیتا ہے، اور خوشی کا موقع ہوتا ہے ایسے میں اگر کوئی کہے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ تکلف میں کہہ دیں ٹھیک ہے، لیکن ان کا دل راضی نہ ہو. ان سے بعد میں ملاقات کریں کہ آپ کی خوشی کا موقع ہے، کچھ مسجد کو بھی خوش کر دیجیے، اور اپنی مرضی سے وہ جو چاہیں دے دیں اس کو قبول کر لیا جی، لیکن اس وقت نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک. کل جو ایک ڈسکشن چلا تھا وینٹیلیٹر کا، پھر آج صبح میری ڈاکٹر ناصر فلارہ صاحب سے اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے بھی وہ ڈسکشن سنا، اور میں مفتی صاحب کو بہت اپریسیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسے سائنٹیفک مسائل پر بھی بہت عظیم جوابات عنایت فرماتے ہیں. کہ مفتی صاحب نے جو بتایا وہ شرعی نقطہ نظر سے وہ اس کو تو ہم اپریسیٹ کرتے ہیں، مگر صرف اطلاع اتنا عرض ہے کہ ہم لوگ جب فیصلہ کرتے ہیں وینٹیلیٹر پہ اس کو لے جانے کا، تو اس کی کڈنیز، اس کے ہارٹ، اس کا لنگ اور اس کا برین، ان 4 چیزوں کو برابر مانیٹر کرتے ہیں. اچھا. ہاں، کڈنی اور ہارٹ، ہارٹ، اس کے پھیپھڑے، ہارٹ جہاں کہیں گے وہاں لنگ اس کے ساتھ آ جائے گا، اور اس کا برین. اب اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ فوراً شروع کر دیں گے. کریاٹینن بڑھ گیا ہے تو کیتھیٹر ڈال دیں گے تاکہ اس کی پیشاب کے ذریعے سے کریاٹینن خارج ہو جائے. آکسیجن سیچوریشن اگر اس کا 60 یا اس سے نیچے تک کا ہے اور اس پر وہ بریتھ نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک سے، تو پھر اس کو آکسیجن لگا دیں گے. اس کے آگے اگر بڑھتا ہے، برین اگر مر رہا ہے آکسیجن کے سپلائی کے بغیر، تو اس کو انٹیوبیٹ کر دیں گے، یعنی ٹیوب لگا دیں گے. اور پھر اس کے آگے والی جو ہائپوکسک برین جب ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے یا ویجیٹیٹیو سٹیج کی طرف جاتا ہے، تو پھر اگر وہ اس سپورٹ کے بغیر نہیں جی سکتا تو وینٹیلیٹر لگا دیں گے. یہ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. اور اس کو جب مانیٹر کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ برین جب تک ڈیڈ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو سپورٹ دیتے ہیں. اور برین ڈیڈ ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنے کے لیے یا تو اس کی پیپلز کی جو آنکھ کے جو پپوٹے ہیں اس کو ٹارچ مار کے دیکھتے ہیں. اگر وہ رسپونڈ کرتا ہے، کبھی بڑی عمر کا آنکھ میں کیٹریکٹ ہو تو اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا، لیکن اس صورت میں پھر EEG کریں گے، دماغ کا EEG. پھر وہ 1 دن نہیں کریں گے، 1 دن کریں گے، پھر دوسرے دن کریں گے، میکسیمم تیسرے دن کریں گے. اور اگر وہ لائن فلیٹ آتی ہے اس کا گراف، تب برین ڈیڈ ڈکلیئر کریں گے تو نکالیں گے. ورنہ اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سے کئی مریض جو ہے ریٹرن واپس آتے ہیں. جہاں امید زیادہ ہے، امید قوی ہے کہ مریض کی حیات برقرار رہ سکتی ہے، تو وہاں تو اجازت ہم دیتے ہیں. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے اور وہاں بھی کوئی استعمال کرے تو منع کرتے ہیں. ابھی میرے سامنے ایک واقعہ پیش ہوا دہلی میں. اچھا. ایک عالم ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں لے جائے گئے. ڈاکٹر نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بتایا کہ لیور ان کا ڈیمیج ہو گیا. اب امید نہیں رہ گئی. پھر کہا کہ لیور جب ایک مرتبہ ڈیمیج ہو گیا تو یہ سنتے ہی جو ان کے وارثین تھے سب مایوس ہو گئے. لیکن 2 دن کے بعد انہوں نے وینٹیلیٹر پر بھی چڑھا دیا. ہو سکتا ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیور جب ایک مرتبہ ڈیمیج ہو گیا بچانا مشکل ہے، تو پھر نارمل علاج کر کے اس کو واپس کرنا چاہیے تھا، اور اس کو بے ہوش کر کے آپ نے یہ کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہوں. ہاں ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا، جو لوگ چلیے بہرحال خلاصہ یہ کہ جہاں امید ہو وہاں تو ایسی استطاعت نہیں تھی کہ اتنا لمبا وہ کر سکتے ہیں. اور شاید اس میں ٹرانسپلانٹ ہوتا بھی نہیں ہے لیور میں. لیکن وہی ایک جب انہوں نے کہہ دیا کہ جب لیور ایک مطلب ڈیمیج ہو گیا تو ہو گیا، یعنی اب اس کو بچایا نہیں جا سکتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں اور پھر وینٹیلیٹر پر لے جا رہے ہیں. ایسی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہوں گے، 1-2. تو چونکہ اس طرح کی باتیں ہمیں کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں، اس لیے میں نے یہ کہا کہ اگر کئی ماہر ڈاکٹر ہوں اور وہ فیصلہ لیں کہ ان کی زندگی کو مدد ملے گی وینٹیلیٹر سے، تو تب تو کریں گے. اور یہ سمجھے کہ مدد نہیں ملے گی، چند دنوں کے سہارا ہو سکتا، پھر
وہی ہے. اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی رفقا ہوتے ہیں یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی لیگل کمپلیکیشنز بعد میں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ان کی دستخط لے کے اس کو وڈرا کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک ساتھ نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا سپورٹ کم کرتے کرتے پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آج پھر اس میں یہ ہے کہ علاج نہ کرنا فرض ہے نہ علاج کرانا فرض ہے، صرف جواز کی حد تک ہے کہ علاج کرانا جائز ہے تو آدمی علاج کراتا ہے تاکہ آرام ساتھ اس کی زندگی گزرے. اصل شافی تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور جو سبب ہے اپنا علاج بھی کرتا رہے. لیکن جہاں ہمارا بس نہیں چلتا ہے تو بہت لمبے خرچ کے اندر نہ جائے. آخری سوال ایک کر کے مغرب کی طرف بڑھتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جو خون نکالتے ہیں اس سے وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جو بلڈ نکالتے ہیں سرنج کے ذریعے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، ایک چیز اور بتا دیں کہ جو جدید یہ مسائل ہیں، شیئر مارکیٹ یا بینک کاری، بینک میں سرمایہ کاری، ڈیبینچرز، میوچل فنڈ، اس کے لیے آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کیا وہ انگلش میں بھی ہے؟ کیا وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے؟ ہاں، ان مسائل کے لیے ہمارے ایک شاگرد نے، ہم نے تو اردو میں لکھا ہے، انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ 12-13 دسمبر تک وہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی. کیونکہ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ایک ساتھ پیش نہیں کیے جا سکتے. شیئر مارکیٹ ہے، جی، میوچول فنڈ ہے، جی، اور کیا کہتے ہیں، کیا ہے، ڈیبینچرس ہیں، ہاں یہ ڈیبینچرس ہیں، پھر کرپٹو کرنسی ہے. نہیں، کرپٹو کرنسی بھی ہے اس کے اندر. جی ہاں، کرپٹو کرنسی بھی ہے. جی، ٹریڈنگ ہے. ہاں جی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. جی، تو وہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے انگریزی میں سب کو جمع کیا ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ انگریزی میں جانتا ہی نہیں تو نہیں، اردو میں کیا ہے؟ لیکن میں انشاءاللہ بھیجوا دوں گا. جی جی. کیا یہ آن لائن بھی آ جائے گی؟ آن لائن بھی آ جائے گی جی. اور میں انشاءاللہ جنوری میں آتا ہوں تو لیتے آؤں گا انشاءاللہ. آپ لے آئیں تو اس وقت ہم اعلان بھی کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ایسے جو مسائل جاننے والے شوقین حضرات ہیں ان کو ایک سرمایہ مل جائے کہ اس کو پڑھ کر کے وہ پھر کچھ کو جی. اتنا لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے جی کہ صرف ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم کو نفع زیادہ ملے گا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں گے تو حلال مال ملے گا اور کیا کریں گے تو حرام مال ملے گا. جی. اگر کم ملے اور حلال ملے تو اس کو اپنائے، زیادہ ملے اور حرام ہو تو اس کو چھوڑ دے. جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. تو حضرت یہ تینوں دن بہت ابزاربنگ رہے، انٹرسٹنگ رہے، اللہ کا فضل ہے، اور آپ کا انتھوزیازم، جذبہ اور جو پرومپٹ آپ کے آنسرس ہیں یہ قابل قدر ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ان سب کی دعائیں آپ کے لیے، ان سب کی دعائیں آپ کے لیے. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ تعالی خیرہ. آپ لوگوں نے اس درس میں، درس فقہ ہے یہ، درس فقہ میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ حصہ داری قبول فرمائے، ہم کو بھی اس کا عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کا عطا فرمائے. اس کو سمجھیے، دل میں رکھیے، اس پر عمل کیجیے اور پھیلا سکتے ہو تو پھیلائیے اور عام کیجیے. اس پر کوشچن پہ ایک کوشچن، وضو ٹوٹ جائے گا بلڈ نکالنے سے، روزہ ٹوٹے گا کیا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی. بلڈ نکالنے میں کیا ہے کہ اگر سرنج میں اس کو نہ نکال کر کے چھوڑ دیں تو خون بہتا جائے گا، نکلتا جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ خون اگر بہہ کر ایسی جگہ جائے جہاں وضو میں ہاتھ دھویا جاتا ہے یا غسل میں دھویا جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر سرنج میں خون کو نہ لیتے تو یقیناً ہاتھ پر وہ بہتا، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ جائے، اور جب پیٹ میں کچھ جا نہیں رہا ہے، آ رہا ہے، نکل رہا ہے باہر. اگر نکلنے سے وضو ٹوٹے تو پیشاب وغیرہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا. یہ کیا کہتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا لیکن اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. تو جانے سے ٹوٹتا ہے، آنے سے نہیں ٹوٹتا. جی. جزاک اللہ خیرہ. آپ سب کا بھی شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے اس کو سماعت کیا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اذان مغرب